حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی وہ کیوں دی، اور آج کل کے معاشرے میں ہم اس قربانی کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں، ایکچولی حسینیت کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یزیدیت تو پائی جاتی ہے، ہر معاشرے میں ہوتی ہے، اور ہم یزیدیت کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہ جنگ ہوئی۔ تو اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں تو کیا یہ دو شخصوں کے درمیان لڑائی تھی؟ کیا یہ شخصیت کی لڑائی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور جب بھی یزیدیت بڑھتی ہے، ظلم بڑھتا ہے، شرابی زانی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں ایسی قوتوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہمیں حق پہ کھڑے رہنا ہے، اور ہمیں باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے ہمیں۔ لیکن کیا واقعی میں ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم حسین کے پیروکار ہیں، ہم حسینیت کا دعوے دار ہیں، اور حسینیت کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ کیا واقعی ہم حسینیت کو زندہ کیے ہوئے ہیں؟ یقیناً ہم اس چیز سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹایا، اپنے ننھے معصوم سے بچوں شہزادوں کا سر کٹایا، علی اصغر جیسے معصوم بچوں کا سر کٹایا، لیکن ہمیں یہ پیغام دیا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہمیں، اور کبھی بھی ایسے قوم کے سامنے، ایسے حکمرانوں کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا جو بے دین ہوں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو اسلام کے خلاف ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان دی، 72 تن قربان کیے، اور کتنا تکلیف دہ تھا یہ، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دیا، اور شہید ہونے سے قبل آپ کا یہ جملہ تھا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، اور میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ ہم ان کی امت میں سے ہیں، ان کے پیروکاروں میں سے ہیں، ان کے غلاموں میں سے ہیں، ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہم فالو کی طرح کرتے ہیں۔ آج یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا ہم واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں؟ کیا واقعی ہم حسینیت کو زندہ کر رہے ہیں؟ دوستو، بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، اور ہم آج اگر باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کوفہ کے لوگوں کی طرح ہیں جو ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، اور جو دنیا کے لالچ میں آ کے دین کے خلاف ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف ہو گئے، لیکن نہ انہوں نے کچھ اس دنیا میں حاصل کیا، اور نہ ہی کچھ آخرت میں انہیں ملے گا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یزید مر چکا ہے، اس پہ ہمیشہ لعنت رہے گی، بے شمار لعنت رہے گی، اور جو جو کردار یزیدیت کا ہے، خواہ وہ اس معاشرے میں ہے، اس دور میں ہے، یا پرانے دور میں ہے، اسے ختم ہونا ہے، اسے فنا ہونا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر نہیں چلیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نہیں چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اور یہ وہی بے وفائی ہوگی جو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے
گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور ایک اور شعر میں واقع کربلا کو شاعر کیا خوب بیان کرتا ہے. شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں عظیم قربانی دی, اس کے بعد اسلام زندہ ہوا, اسلام میں جان آئی, مسلمانوں میں جان آئی, اور اب قیامت تک ان کے نانا کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. میرے اس میسج کو جتنا ہو سکے شیئر کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.